بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومین سید دبیر حسین رضوی، سید حمید اصفر رضوی، سیدہ بلقیس رضوی کی روحوں کو ایصال ثواب فرماتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی کا مرتکب ہوگا اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس حسنہ کو قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ کیا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. بالکل وہی نہج ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے. تو یہ بات طے ہو گئی قرآن کے ذریعے سے بھی حدیث کے ذریعے سے بھی کہ عشق اہل بیت وہ نیکی ہے جو انسان کو دہشت سے بچائے گی، اور بغض اہل بیت وہ برائی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی عبادت کارآمد نہیں ہوگی. قرآن مجید نے بھی دہشت کے سلسلے میں بات واضح کر دی ہے کہ جب قبض روح کا موقع ہوگا اور فرشتہ آئے گا قبل از قبض روح، ساری فائل ہماری پڑھی جائے گی، اور اس وقت ملک الموت یا روح قبض کرنے والے فرشتے یہ کہیں گے فیما کنتم، کہاں تھے تم لوگ، اتنی خراب فائل تمہاری کیوں ہے؟ تو جواب ہمارا ہوگا کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ زمین پہ دبے تھے، کچلے تھے، کمزور تھے. تو ان کا جواب ہوگا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اس کے بعد جب قائل کر لیں گے ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، قبض روح کے پہلے پٹائی ہوگی، توڑائی ہوگی، اور کہاں مارا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم،
ان کے چہرے پر اور ان کی پیٹھ پر ان کی پٹائی ہوگی، اس کے بعد نہایت ذلت کے ساتھ ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو یہ تو حال ہوا عام لوگوں کا۔ لیکن اگر جو ہے وہ عشق اہل بیت ہے، اگر محبت اہل بیت ہے، اور اس 5 دن 7 دن کا خلاصہ اگر ذہن میں آئے، تو جتنی مخلوقات ہیں ان کی حیثیت ایک طرف اور اس انسان کی عظمت ایک طرف۔ انسان من حیث الانسان اس کو اس منزل پر پہنچنا ہے کہ جہاں خلیفۃ اللہ کا منصب اس کو نصیب ہو جائے۔ اسلام کو، انسان کو ترقی کر کے اس منزل پر پہنچ جانا ہے جہاں وہ فرشتوں سے افضل بن جائے۔ ایسے لوگ جو فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے اپنے دین کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، تو قانون یہ ہے کہ جو افضل ہوگا اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اس کا مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جو قبض روح کے لیے آئے گا وہ ہوگا تو فرشتہ ہی۔ اگر یہ مرنے والا مومن ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اگر فرشتوں سے افضل ہے تو پھر یہ بات نہیں رہ جاتی کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر تو تم سے بڑا ہے، یہ تم سے زیادہ جو ہے وہ حیثیت اس کی، لہذا عزت کرو۔ عزت کرنے کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کم از کم جس سے آپ عزت کرنی ہے اس کو ایک سلام تو کریں گے۔ لہذا یہیں پر قرآن مجید کا انداز بدلتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہی فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم جو تھے، یہی فرشتے جب مومن کی طرف آئیں گے تو کہیں گے سلام علیکم، صلوات پر محمد۔ ایک مومن انسان کہاں پہنچ سکتا ہے عشق علی کی بنیاد پر، اور یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس ایک ہفتے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مادے کی، اس جسم کی ترقی کے لیے ساری کائنات مہیا فرمائی ہے، اسی طریقے سے ہماری روح کی ترقی کے لیے ان افراد کو اللہ نے بھیجا ہے، اور انہی لوگوں کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے پروردگار عالم نے قرآن میں، اور ان کا صحیح استعمال کر کے اگر ہم ترقی کرتے جائیں گے تو گویا ہم شکر نعمت کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے آل محمد کی تعلیمات کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر ہم وہی ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نعمتوں کا کفران کرو گے، انکار کرو گے تو ہمارا عذاب شدید اور سخت ہے۔ چنانچہ اب اگر انسان ترقی کرتا ہے تو اس منزل تک ترقی کر سکتا ہے کہ جہاں ایک روایت اس دن میں نے عرض کی تھی کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ مثلی پڑھا جائے گا، مثلی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اس دن میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، مثل اور مثل میں فرق ہے۔ میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھ کو اپنے جیسا بنا لوں گا۔ میری خصوصیت کیا ہے؟ تقول کن فیکون، اقول کن فیکون، تقول کن فیکون۔ میں کہتا ہوں کہ چیز ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو بھی میری اطاعت کر، میں تجھ کو اس منزل تک پہنچا دوں گا کہ تو بھی کسی چیز کو کہے ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی۔ ایک روایت۔ دوسری روایت اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت شیعوں کے یہاں بھی ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے۔ یہ روایت کیا کہ لا یزال العبد مستقل، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ یتقرب الی بالنوافل، کہ وہ نوافل اور مستحبات بجا لاتے لاتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی یہ بھی ہے، میرا بندہ نوافل بجا لاتے لاتے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک منزل وہ ہو جاتی ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ جو ہے وہ بولتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ یبسط بہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بین الفریقین روایت ہے کہ آدمی اطاعت کی بنیاد پر عین اللہ بھی ہو سکتا ہے، وجہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، لسان اللہ بھی ہو سکتا ہے، ید اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں تک آدمی کر سکتا ہے؟ اور ابھی انشاءاللہ پہلے یہ ہماری روح قبض ہو جائے، پھر آپ کو کوثر پر پہنچا کے بتلاتا ہوں کہ کوثر پر پہنچنے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ ساتھ یہ کوثر کون ہے جی؟ مولا علی نا۔ کتنے آدمی ہوں گے کوثر پر؟ پانی پینے والے کتنے ہوں گے؟ ہوں گے نا؟
ایک ہی آدمی اگر پلانے والا ہے تو کتنی زبردست کیوں ہونا چاہیے. صلوات پر محمد. اب یہاں ایک شخص نے آ کے سوال کیا. آدمی جب ترقی کرتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ ایک روایت پہلے آپ سن لیجئے اور اللہ نے توفیق دی تو وہاں تک پہنچوں گا کہ چھٹے امام سلام اللہ علیہ کی روایت ہے ان الملائکۃ. ایک تو انسان وہ ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور اس سے بدتر. دوسرا کون انسان بنتا ہے؟ یہ اہل بیت کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کے کہاں پہنچتا ہے کہ امام فرماتے ہیں ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا. اور یہ خود ایک بحث کا موضوع ہے کہ یہاں لفظ شیعہ استعمال نہیں ہوا، لفظ محب استعمال ہوا. اس کے کیا مطلب نکل سکتے ہیں وہ ایک الگ موضوع. ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، فرشتے ہمارے نوکر ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے نوکر ہیں، ہمارے محبوں کے نوکر. ایک شخص نے آ کے سوال کیا رسول اللہ سے. وہ روایت ہے بہار میں، یہاں نہیں ہے، بہار میں روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کیف یتوفی ملک الموت المؤمن. یا رسول اللہ مومن ملک الموت کو وفات کیسے دیتا ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ان ملک الموت جب آتا ہے بندے مومن کے سامنے تو کس طرح کھڑا ہوتا ہے پتا ہے؟ عجیب جملہ ہے. صلوات بر محمد وآلہ. ملک الموت بندے مومن کے سامنے یتوقف جیسے عبد الذلیل من المولا، جیسے کوئی بندے حقیر آقا کے سامنے کھڑا ہو اس طریقے سے ملک الموت بندے مومن کے سامنے ہوتا ہے. دوسری جگہ اسی بہار میں پیغمبر فرماتے ہیں لا یزال المؤمن خائفا. ایک مومن کی علامت بھی عجیب یہاں ہے، لا یزال المؤمن خائفا. مستقل مومن ڈرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے، خطیب اعظم ہے ڈرتا ہے، آیت اللہ العظمی ہے ڈرتا ہے، علامہ ہے ڈرتا ہے. مومن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو کبھی اپنے عمل پر غرور نہیں ہوتا. مومن کی خاص پہچان ہے کبھی اس کو اپنے عمل کا اچھے ہونے کا احساس نہیں ہوتا. نبی نے یہاں فرمایا لا یزال المؤمن خائفا، مستقل پرماننٹ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، خائف رہتا ہے. کیوں خائف رہتا ہے؟ اس لیے خائف رہتا ہے کہ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ، کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. دیکھیں دین بھی یہی کہہ رہا ہے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کہ یہ بھی کفر ہے. قرآن کے اعتبار سے رحمتیں چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. بقول مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کل کے پرسوں یہ دعا کا فقرہ نقل کیا گیا، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. تو نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی انسان کو رحمت الہی سے غلط فائدہ اٹھا کر کے اس کے گناہ پہ جری ہو جانا چاہیے. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا فقیر کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ فقیر کون ہے؟ صلوات محمد امام فرماتے کیا میں بتاؤں فقیر؟ اور واقعی فقیر کون ہے؟ راوی نے کہا مولا فرمائیے واقعی فقیر کون ہے؟ فرمایا واقعی فقیر وہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے گناہ پہ جری نہ بنا دے کہ بس اب تو عشق علی آ گیا، تم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تھوڑی یہ آیت ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اس سے الگ معاذ اللہ. فقیر وہ ہے جو انسانوں کو اللہ کے گناہ پہ جری نہ بنا دے. فقیر وہ ہے جو انسانوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دے، اتنا ڈرا دے کہ ارے باپ رے اب تو گناہ ہو گیا، بچنا مشکل ہے، اور نہ اتنا جری کر دے کہ صاحب ہم تو بچ جائیں گے، ہم کو پوچھنے والا کون. درمیان جناب لقمان نے اپنے فرزند کو، اور لقمان وہ ہے کہ جن کی نصیحتوں کو اللہ نے قبول کیا ہے. قرآن میں نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نصیحت کو اللہ قبول کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات معقول ہے، تب نہ قرآن میں نقل کر رہا ہے.
جناب لقمان نے فرمایا، البتہ یہ نصیحت قرآن میں نہیں ہے، جناب حدیث میں ہے کہ جناب لقمان نے اپنے فرزندوں سے وصیت کی، بیٹا اگر ثقلین کے برابر نامہ اعمال میں گناہ ہو، ثقلین مینس نہیں، پہلے نہیں، ثقلین کا مطلب ہے دو وزنی چیزیں، ہے نا، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں ثقلین سے مراد کیا؟ اس حدیث میں کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت. اور بعض روایتوں میں یہ، بعض جگہ تو ہے کہ ایک دوسرے سے بڑے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اور یہ دونوں کہاتین، اس طرح ہے لا کہاتین، نہ کہ اس طرح. یہ واقعہ عجیب جملہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جو برابر سب اس طرح سے، پیغمبر نے کہا کہاتین، قرآن اور عطرت دونوں اس طرح سے ہیں، لا کہاتین، اس طرح سے نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس طرح سے؟ اس طرح سے ہے، اس طرح سے نہیں ہے. ہاں احسن، تو کتنی نزاکت ہے. اس طرح کا مطلب کہ یہ ایک بڑی ایک چھوٹی ہے. قرآن و اہل بیت اس طرح نہیں ہے، کہاتین اس طرح سے ہے دونوں. تو ثقلین سے مراد وہاں اصل معنی قرآن کے ثقلین نے کیا ہے؟ وزنی چیز ہے. یہاں مراد ثقلین سے قرآن و عطرت. جنرلی طور پر جب انسان بولتا ہے ثقلین عربی میں تو اس سے مراد ہوتے ہیں جن اور انسان. اس لیے کہ تمام مخلوقات میں سب سے وزنی بھاری بھرکم مخلوق یہی دو ہے جن پر احکام الہی جو ہے وہ لازم آ رہے ہیں. ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان. ثقلین کا مطلب یعنی یہاں اس حدیث میں ثقلین کا مطلب قرآن و عطرت نہیں ہے، ثقلین کا مطلب جن اور انسان. لقمان نے کہا بیٹا اگر تمہارے نام اعمال میں ثقلین کے برابر، جن و انس کے برابر گناہ نام اعمال میں ہو، رحمت الہی سے مایوس مت ہونا. پھر فرماتے ہیں اگر ثقلین کے برابر تمہارے نام اعمال میں نیکی ہو تب بھی اپنے کو عذاب الہی سے محفوظ نہ سمجھنا. کتنا بڑا آدمی ہوگا، اور یہ فتیمان سے مروی ہے جو جناب لقمان نے، کتنا بڑا آدمی ہو سکتا ہے جس کے نام اعمال میں ثقلین کے برابر نیکی ہو اور اس کے باوجود اہل بیت کی تعلیم. خبردار کبر نہ آنے پائے، گھمنڈ. جو انسان اتنا متواضع ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا اور کہاں اس کو پہنچنا چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو روایت بعد میں، پہلے روح نکلنے دیجیے. صلوات پر محمد. لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن پرماننٹ ڈرتا رہتا ہے اپنی بدانجامی سے. کیوں ڈرتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ. اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ اتنے میں ملک الموت ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ملک الموت ظاہر ہوتا ہے وہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے. ارے اب کیا ہوگا؟ اچھا موت آتی ہے اچانک. وہ پتہ نہیں کہاں سے شعر لایا. ہمارے یہاں بمبئی میں مغل مسجد کہی جاتی ہے. مغل مسجد میں مغرب کی جماعت ہونے کے بعد، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بہت کافی عرصہ ہوا ہم کو وہاں پڑے ہو، عشاء کی پھر اذان ہوتی تھی. مغرب عشاء کی اذان کے بعد ایک بوڑھا آدمی ہوتا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، خدا اگر مر گیا تو خدا غریب کرے. 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ 4 مصرے پڑھا کرتا تھا. وہ آدمی ہم کو بڑا اچھا لگتا تھا. یا من، اور اتنا سنا میں نے اسی سے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اس مؤذن کی زبان سے سنتے سنتے یاد ہو گیا وہ شعر. پتہ نہیں اس خود بندے خدا کو شعر کا مطلب معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا. یا من بے دنیا اشتغل قد غرہ طول الامل. اے وہ انسان جو دنیا میں مشغول ہو گیا ہے، قد غرہ طول الامل، جس کو دھوکے میں رکھ لیا ہے، مغرور کر دیا ہے بڑی بڑی امیدوں نے. الموت یأتی بغتۃ، موت اچانک آئے گی. والقبر صندوق العمل، اور یہ قبر کیا ہے؟ اعمال کا صندوق بن جائے گا. تو اچانک آئے گی موت. مسئلہ یہ ہے کہ موت بتا کے نہیں آئے گی. ہمارے یہاں جو حادثہ ہوا سوچ نہیں سکتا، موت بتا کے نہیں آتی. 17 ذوالحجہ اتفاقاً اسی دن کربلا معلیٰ سے زیارت سے پلٹے. ہمارے یہاں جو پرنسپل صاحب تھے مولانا تقی الحدیث قبلہ اعلی اللہ مقامہ،
ان کے بیٹے کی شادی، گرتے پڑتے میں سیدھا لکھنؤ پہنچا، بارات پہنچ چکی تھی شب غدیر میں. وہاں پہنچے، کھانے وانے کے بعد 12 بجے کے آس پاس، فیض آباد کے حالات خراب تھے، وہاں کرفیو ورفیو تھا، تو ہمارے پاس تھا اتفاق سے. ہم نے کہا حضور اجازت ہے چلے جائیں، کل وہاں ہمارے ایک عزیز کی بھی شادی ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ، مگر پرسوں ولیمے میں آ جانا. میں نے کہا جی یہاں سے 2 بجے رات کو ہم آ گئے فیض آباد، سو گئے. ڈرائیور سے اپنے کہا کہ یار 10 بجے تک آنا، شام کی شادی، شام کو چلیں گے کیا 10-11 بجے تک. آنکھ لگی تھی کہ فون پہ فون بج رہا ہے، فون پہ فون بج رہا ہے، فون پہ فون بج رہا ہے. اٹھے، ہلو، سامنے سے آدمی لگا کہ جناب کی حالت بہت خراب ہے، دعا کروائیے. بیٹے کی بارات لے کے انسان گیا. رات 12 بجے ہماری ملاقات ہوئی ہے. خیر وہ ابھی جو ہے وہ نکلے کہ ان سے بتائیں ان سے بتائیں، اتنے میں دوبارہ فون آیا، انتقال ہو گیا. اور انتقال کی کیفیت کیا ہے جو ان کے بھائی نے بعد میں بتائی. سارے باراتی واپسی میں بس میں بیٹھ گئے، دلہن نکل رہی ہے، اس کو گاڑی میں جانا ہے. ان کے بھائی نے کہا میں بارات لے کے جا رہا ہوں، آپ آئیے گا کار سے. وہ بس میں بیٹھے، کسی کو پیشاب لگا، اتنے میں آواز آئی کسی کی طبیعت خراب ہے. جو بس گئی تھی بارات لے کے، آگے آگے بارات، آگے آگے لاش کی گاڑی ہے، پیچھے پیچھے بارات. یہ سنا آپ نے کہیں؟ الموت یأتی بغتۃ، موت اچانک آئے گی. والقبر صندوق العمل. تو یہ بندے مومن ابھی یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، تب تک موت یاتی بغتۃ، فرشتہ اجل آ گیا. جیسے ہی فرشتہ اجل پہنچا، حالت خراب آدمی کی. فیصلہ تھا کہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، بہو رخصت کرا کے لے جا رہے ہیں، تصور بھی نہیں ہے کہ صاحب میرے لیے فرشتہ اجل آ جائے گا، میں تو بیٹے کی بارات لے کے آیا ہوں. تو آدمی کو الجھن ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن اگر مومن ہے تو جیسے ہی الجھن کا شکار دیکھے گا فرشتہ، باس، اس لیے کہ یہ افضل ہے نا فرشتے سے. کیا بات ہے باس، کیوں اتنا پریشان ہو؟ پریشان نہیں، دیکھ رکھو بھیا میرے جو ہے وہ بیٹے کی بارات ہے، بس میں سارے باراتی بیٹھے، بہو نکل رہی ہے گھر سے، پریشان نہیں ہوں گا. ابھی میرا لکھنؤ والا مکان نہیں تیار ہوا ہے، ابھی میں نے جو کراچی میں جو فلیٹ لیا تھا اس میں یہ نہیں ہوا ہے، اور تم کہو پریشان کیوں ہو. تو انسان کہے گا ملک الموت سے کہ ابھی جو حدیث کا درجہ ہے تو مثال الگ سے ہو گئی، میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، رہ گیا. جیسے ہی ملک الموت سے مرنے والا یہ کہے گا کہ میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں، ابھی یہ باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا انظر، دیکھو پریشانی کاہے کی تھی. ابھی تو بیٹے کی بارات آئی تھی، ابھی تو پوتا کا تصور بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ والا مکان نہیں تیار ہوا تھا. ملک الموت انظر، دیکھو. اب جو دیکھے گا تو روایت کہتی ہے کیا پتہ ہے دیکھے گا، یرى الجنہ وقصورہا، مرنے سے پہلے کی بات ہے، جنت کو دیکھے گا اور جنت میں اپنا محل دیکھے گا. پھر ملک الموت لگا دیکھیے تو اب دیکھے گا. اب صدمہ کیا تھا، بیٹے کی بارات پوتا ہوتا، ختنہ کرتے، عقیقہ کرتے، کون سو دیکھو. اب جو دیکھے گا یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ تمہاری ضروریت کے لوگ ہیں، پچھلے بھی اور تمہارے بعد آنے والی نسل بھی. جو مومن ہوں گے ہم ہناک، وہ سب وہاں ملیں گے. جیسے ہی ہوگا کہ سب وہاں ملیں گے تو یہی مرنے والا جو ٹینشن میں تھا کہ ارے اچانک ملک الموت یار بغیر بتائے آ گئے، تم اطلاع دیے بغیر آ گئے، یہ کیا چکر ہے. یہی کہے گا بھائی ملک الموت تو جلدی کرو یار، وہ بابا وہاں کھڑے ہیں بیچارے، انتظار کرو، چلے مل لیں. کاہے کی جلدی ہے. اب روایت کہتی ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ ملک الموت کا پھر فانظر، پھر دیکھو. اب جو دیکھے گا آدمی یرا محمدا وعلیا. اب اس وقت انسان مرنے سے پہلے کی بات ہے، یہ رسول اللہ کو دیکھے گا اور امیر المومنین کو. امیر المومنین اور رسول اللہ کے لیے روایات الگ ہیں، بقیہ ائمہ کے لیے روایات الگ ہیں. امیر المومنین اور پیغمبر کے لیے روایت کہتی ہے کہ ہر مرنے والا دیکھے گا، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو. بقیہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت کہتی ہے فقط مومن زیارت کر سکتا ہے امام حسن کی، امام حسین کی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. کیوں؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ پیغمبر اور علی کو اس لیے دکھلایا جائے گا، ارے باپ یہی ہے علی، بہت ان کے خلاف بولے تھے، اب کیا ہوگا. یہ فکبت وجوہہم فی النار کی منزل ہے. تو جو پیغمبر اور علی سے جن کو محبت نہیں ہے ان کا غم وہیں سے شروع ہو جائے گا.
کاش ہم نے ان سے محبت کی ہوتی. اور جن کو لگاؤ ہے، اب یہی سے وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو قبض روح کے سلسلے میں دوہری روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ صاحب جیسے کانٹے دار جھاڑی اور لباس ڈال دیجئے اور کھینچ لیجئے، کوئی اثو ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں اذیت نہ ہو قبض روح میں، ہے نا. ایک روایت کہتی ایسا نکل جاتی جیسے پھول سے خوشبو. کس کو مانا جائے، وہ والی روایت یا یہ والی روایت؟ میں کہتا ہوں دونوں مانی جائے. تم کیسے ہو یہ ڈیسائیڈ کرو. اگر علی اور اولاد علی تمہارے ہمدرد ہیں اور تم ان کے عاشق ہو، ان کی طرف چہرہ دیکھتے رہو گے اور روح تمہاری نکل جائے گی، پھول کی طرح خوشبو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر دشمن ہو تو انسان اپنے ہاتھ سے اپنی موت کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے. صلوات بر محمد. ادھر جب قبض روح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ جو دونوں بیچارے ہیں ان کو تکلیف شروع ہو جائے گی. 50 سال ساتھ رہا ہے، 60 سال ساتھ رہا ہے، 70 سال ساتھ رہا ہے. تو روایت کہتی ہے جب مومن یہ قبض روح ہونے لگے گی تو یبکیان، وہ کیا کریں گے؟ رونا شروع کریں گے. وہ یترحمان علیہ، ترحم کریں گے، کہیں گے پالنے والے کم اسمعنا الخیر واشہدنا الصالحات. یہ بیچارہ ہم نے کتنی نیکیاں اس سے دیکھی ہیں، کتنے خیر ہم نے اس سے سنے، کتنے قصیدے سنے، کتنا ذکر حسین اس سے سنا. وَكُنَّا مُوَكِّلَيْنَ بِهِ، ہم کو تو نے ان کے اوپر اس کے اوپر موکل کیا تھا. وَقَدْ نَقَلْتَهُ إِلَى جَوَارِكَ، اپنی بارگاہ میں بلا لیا. فَمَا تَأْمُرُنَا، خدا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یاد ہے آپ کو اگلا حکم کیا ہوگا؟ تستلزمان قبرہ، اس کی قبر پر بیٹھو. وَتَسْتَغْفِرَانِ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور استغفار کرو اس کے لیے کب تک؟ قیامت تک. نان اسٹاپ. معصوم شخصیتیں 2 عدد پرماننٹ قبر پر بیٹھ استغفر اللہ کہیں. وہ آدمی جب قیامت آئے گی تو اس کے نام اعمال میں ذرہ برابر کوئی گناہ باقی رہ جائے گا. اب جب انسان اٹھے گا تو کیا یہ کرام الکاتبین اب تو قیامت آ گئی، خدا حافظ چھٹی کرنا. اب روایت کہتی ہے کہ پھر یہی دونوں فرشتے یہ جائیں گے صاحب، ان کے لیے سواری لے کے آئیں گے. آدمی اپنا نوکر ساتھ لے کے جائے گا، سواری لے کے آئیں گے. اس مومن کو اس سواری پر بٹھلائیں گے قیامت میں. وَمَشَيَا بَيْنَ يَدَيْهِ، مومن سواری پر اور یہ دونوں فرشتے آگے آگے. کہاں تک جائیں گے؟ بہشت تک. اچھا سر خدا حافظ ہم نے بہشت کے دروازے تک پہنچا دیا، التماس سے دعا کرنا. بہشت میں یہ دونوں جائیں گے. اب روایت کہتی ہے وَخَدَمَاهُ فِي الْجَنَّةِ، اور پھر یہ ہمیشہ جنت میں اس مومن کے خدمت گزار کی حیثیت سے رہیں گے. سمجھ میں آیا امام نے کیا فرمایا؟ ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، فرشتے ہمارے خادم، ہمارے چاہنے والوں کے نوکر ہیں. لیکن کون سے چاہنے والے؟ کہ جن کی صفت یہ ہے چاہے جتنا عمل کر رہے ہوں اس کے باوجود کبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے. خائفا من سوء العاقبہ، مستقل اپنی بدانجامی سے ڈرتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ اگر کوئی اس منزل پر شیعہ پہنچ جاتا ہے تو پتا ہے اس شیعہ کی فضیلت کیا ہے. صلوات پر محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ بھی روایت ابو بصیر سے. ابو بصیر کو آپ پہچان گئے اس چند دنوں میں ماشاءاللہ الحمدللہ. ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ان اللہ وہبک حب المساکین والمستضعفین. عجیب اقرار. علی، اللہ نے وہبک، تم کو عطا فرمایا ہے کیا؟ حب المساکین والمستضعفین. اللہ نے تمہاری سرشت میں فطرت میں ڈالا ہے کمزوروں سے اور مسکینوں سے محبت. علی کو محبت ہے کمزور لوگوں سے. مطلب کیا ہوا کل والی بات کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، یقتدی بہ جس کی وہ اقتدا کرتا ہے. اگر ہم واقعی شیعہ علی ہیں تو پھر ہم کو بھی کس سے محبت ہونی چاہیے؟ مسکین سے اور مستضعفین سے، کمزور سے. افضل فرضیت بہم اخوانا، علی تم خوش ہو راضی ہو کہ تمہارے بھائی ہیں یہ قربا. ورضوا بک اماما،
اور یہ غربا بھی راضی ہیں اس بات پر کہ تم ان کے رضیت باللہ ربن پڑھتے نہیں پڑھتے نماز کے بعد صلوات پر محمد فطوبى لمن احبک علی خوشا بحال طوبى اس آدمی کے لیے جو تم سے محبت کرے وصدق علیک اور تمہاری تصدیق ہے وصدق بک وویل لمن ابغضک وکذب علیک وائے اس شخص کے اوپر جو علی تم کو جھٹلائے اور جو تم سے نفرت کرے یا علی انت العالم بهذه الامه یا علی انت العالم. کچھ لوگ ہیں جو آج پہلے دن اس مجلس میں آئے ہیں, بیچ بیچ میں یہ ہوتا رہا ہے اس عشرے میں کہ قرآن کی نزاکتوں پر بھی گفتگو ہوئی ہے. من جملہ اس میں ایک لفظ ہے الف لام. یاد ہوگا اگر آپ کو چند دن پہلے گزارش کی گئی تھی کہ الف لام کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ وہ نکرے کو معرفہ بناتا ہے. ایک کام یہ تھا نا, جیسے مثال دی گئی تھی کیا کہ بعث اللہ الی فرعون رسولا, اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول, جنرل کوئی بھی ہے. فعصى فرعون الرسول, فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی. یہ اسی کا لفظ کہاں سے آیا؟ الف لام کی وجہ سے نا. تو یہ ہو گیا معرفہ. ایک الف لام کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں استغراق. استغراق کے معنی کیا ہے؟ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حمد مانے تعریف. حمد پتہ ہے حمد اور مدح کی میں فرق کیا ہے؟ حمد دیکھیں اردو کی واقعی عربی کا کمال ہے. اردو میں ترجمہ کریں گے آپ حمد کے معنی بھی تعریف کے ہیں, مدح کے معنی بھی تعریف کے ہیں, لیکن حمد اور مدح میں فرق. الحمد هو الثناء باللسان على جمیل الاختیاری. حمد کہتے ہیں زبان سے کسی کی تعریف کرنا اختیاری حسن پر, اختیاری حسن پر. مثلا یہ پھول بہت خوبصورت ہے, یہ اس کا حسن اس کا اختیاری ہے نہیں, اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے. جس نے پیدا کیا اس نے خوبصورت پیدا کیا, اس کے اختیار میں نہیں تھا. کیا زبردست پینٹنگ ہے, تو یہ پینٹنگ کی تعریف ہم نہیں کہلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پینٹنگ خود سے حسین نہیں ہوئی ہے, اس کو کسی نے حسین بنا. ذاتی حسن کی اگر تعریف کی جائے گی وہ حمد کہلائے گی, غیر ذاتی حسن کی اگر تعریف کی جائے گی وہ مدح کہلائے گی. اسی لیے جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کسی کی صلاحیت اس کی ذاتی نہیں ہے. صلوات محمد کسی کی صلاحیت اس کی ذاتی نہیں ہے. آپ بڑے اچھے خطیب ہیں, آپ بڑے زبردست صاحب جو ہے حافظ قرآن ہیں, آپ کو صاحب پوری بہار الانوار 110 جلدیں یاد ہیں, آپ بہت عظیم ڈاکٹر ہیں, یہ آپ کے اپنے فضائل نہیں ہے. حافظہ اس نے دیا ہے, زبان اس نے دی ہے, خطابت کا فن اس نے عطا. تو جتنے کائنات میں کسی کا حسن ذاتی نہیں ہے, لہذا کسی کی حمد نہیں ہو سکتی. جس کی بھی ہوگی وہ مدح ہوگی. حمد حمد کس کی ہوگی؟ هو الثناء باللسان على جمیل الاختیاری, اختیاری حسن پر. اختیاری حسن کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے. تو حمد للہ, حمد خدا کے لیے ہے. اس میں ال لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پر محمد. اب یہاں سے ما معنی الحمد, الف لام کی معنی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استغراق. ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ کے ذہن زبان پر ترجمہ؟ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام. کس لفظ کے معنی تمام کے ہیں؟ حمد حمد للہ, اللہ کے لیے. تمام کے یہ الف لام. الحمد یہ الف لام جس کو کہتے ہیں الف لام استغراق. ساری جتنی بھی حمد کا تصور کائنات میں ہو سکتا ہے سب کا سب مستحق ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ. الحمد. تو الف لام استغراق کا سمجھ گئے نا. تو کبھی کبھی یہ الف لام استغراق کے طور پر آتا ہے, یعنی حمد اور کسی کے لیے ممکن ہی نہیں سوائے اللہ. الف لام کی اور بھی قسمیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ معرفہ. الف لام کبھی کبھی زینت کلام کے لیے فقط آتا ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں, جیسے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک حمد ہے الاستغراق, ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وہی والا الف لام یہاں لگا ہوا ہے. اب حدیث سنیے. انت
کیا ارشاد یا علی ویل لمن ابغضک وکذب علیک، ویل اس پر جو تم سے دشمنی کرے اور تم کو جھٹلائے. یا علی انت العالم بهذه الامه، انت عالم بهذه الامه نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ عالم ہو اس امت کے جانکار ہو، نہیں. انت العالم، العالم، العالم کا مطلب کیا ہوا کہ پھر اب علی سے بڑھ کر کے جتنے علوم کی تصورات و قسمیں ہو سکتی ہیں سب کچھ علی کے پاس ہے. علی سے بڑا عالم کائنات میں صلوات محمد انت العالم بهذه الامه من احبك فاز، جس نے تم سے محبت کی وہ کامیاب. ومن ابغضك ہلک، جس نے تم سے دشمنی کی وہ ہلاک. یا علی انا المدینہ، علی میں مدینہ ہوں. وانت بابها، اور تم اس مدینے کا. اب آپ کے لیے مدینے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. المدینہ کا مطلب یہ ہے، پھر وہی الف لام آ گیا. آپ المدینہ سے کیا سمجھے؟ مدینہ العلم نہیں، وہ حدیث والا ہے انا مدینہ العلم وعلی بابها. یا میں انا المدینہ، میں مدینہ ہوں، ہر چیز کا مدینہ. مدینہ علم میں ہوں، مدینہ حکمت میں ہوں، مدینہ باس میں ہوں. المدینہ جتنے بھی خیر کے مدینے ممکن ہے وہ سب میں ہوں. وہ انت بابها، اور جتنے خیر کے دروازے ہو سکتے ہیں یا علی تم ہو. صلوات پر محمد. وَهَلْ تُؤْتَى الْمَدِينَ إِلَّا مِنْ بَابِهَا، اور کوئی بھی شخص شہر میں مدینے میں بغیر اس کے دروازے کے داخل ہو سکتا ہے. یعنی جس کو میرے پاس آنا ہے علی، وہ کس کے ذریعے آئے گا؟ وہ علی کے تھرو آئے گا، علی کے ذریعے. یا علی اہل مودتک کل اواب حفیظ، من احبک فقد احبنی ومن ابغضک فقد ابغضنی. جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. فرماتے اس کے بعد یا علی اخوانک یفرحون فی ثلاثۃ مواطن، وہ طولانی ہو جاتی ہے، میں علی دیکھ رہا ہوں. یا علی اخوانک یفرحون فی ثلاث مواطن، علی تمہارے چاہنے والوں کو خوشی تو ہے، 3 موقع پر اسپیشل خوشی ہوگی. یفرحون فی ثلاث مواطن، کب کب؟ عند خروج انفسہم، ابھی جو پوری داستان نقلی کیسے کب ضرور ہوتی ہے. عند خروج انفسہم، جب سب لوگ تڑپ رہے ہوں گے تب تمہارے چاہنے والوں کو علی روح نکلتے وقت فرح اور خوشی. وَأَنَا أُشَاهِدُهُمْ وَأَنْتَ، حالت یہ ہوگی ان کے قبض روح کے وقت کہ میں دیکھ رہا ہوں گا ان کو اور تم دیکھ رہے ہوگے. وعند المساءلة في قبورهم، یا عند المسألة في قبورهم. اور دوسرا جب ان کو خوشی ہوگی کب؟ جب قبر میں ان سے سوال و جواب ہوگا. اگر واقعی محب علی ہے تو، یا مگر یہ کہ کل والی بات مستضعف ہے تو اس کا بھی بڑا ہو سکتا ہے. لیکن جو بیچ والے ہیں وہ ہم آپ پھنسیں گے. صلوات بر محمد. وعند الارض وعند الصراط، اور خوشی کب ہوگی؟ جب نامہ عمل پیش ہونے کی بات ہوگی، صراط کے موقع کے اوپر. پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ صراط سے وہی گزر سکتا ہے کہ جس کے پاس اجازت نامہ ہو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا. اذا سئل سائر الخلق عن ایمانهم فلم يجيبوا، عالم یہ ہوگا کہ جب ساری مخلوقات سے ان کے اعمال کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا فلم يجيبوا، کوئی جواب نہ دے سکے گا. یا علی حرب کا حربی، علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے. وسلم کا سلمی، تمہاری سلم تمہاری صلح میری صلح ہے. وحربی حرب اللہ، اور میری جنگ اللہ کی جنگ ہے. من سالمک فقد سالم اللہ، جس نے تم سے مسالمت کی اس نے اللہ سے مسالمت کی. یا علی بشر اخوانک، علی اپنے چاہنے والوں کو بشارت دے دو بأن اللہ قد رضی عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہے. کس سے؟ جو علی کے چاہنے والے ہیں. دعا کی ضرورت نہیں ہے، عاشق علی بن جاؤ، خود بخود اللہ راضی ہو جائے گا.
اذا رضیک لهم قائدا ورضوا بک ولیا، کہ جب تم جو ہے راضی ہو ان کے قائد کی حیثیت سے اور یہ راضی ہے تم کو اپنا ولی سمجھ کر کے، تو اللہ ان سے راضی ہے. یا علی انت امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین، یا علی شیعتک المبحجون یا منتجبون، تمہارے شیعہ منتخب ہے، یہ پہلے بھی آ چکی. ولولا انک وشیعتک ما قام للہ الدین، اگر علی تم نہ ہوتے اور یہ تمہارے مٹھی بھر چاہنے والے نہ ہوتے، ما قام للہ الدین، اللہ کا حقیقی دین پھر نہ ہوتا، کائنات میں واقعی دین نہ ہوتا اگر علی تم نہ ہوتے اور تمہارے چاہنے والے نہ ہوتے. ولولا من فی الارض لما انزلت السماء قطرا، اور اگر تم اور تمہارے شیعہ نہ ہوتے آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ ہوتا. اللہ اکبر. زیارتوں میں ایک زیارت ہے، زیارت جامعہ کبیرہ. زیارت جامعہ کبیرہ میں بھی یہ فقرہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر بکم ینزل السماء، بکم یمسک السماء ویکم ینزل الغیث، آپ کے ذریعے بارش ہوتی ہے، آپ کے چاہنے کے بنیاد پر بارش کا قطرہ زمین پر آتا ہے. یہاں بھی پیغمبر نے نہیں فرمایا علی تم اور تمہارے شیعہ نہ ہوتے تو ایک قطرہ نہ ہوتا. یا علی لک کنز فی الجنہ، جنت کے خزانے تمہارے لیے ہے. وانت ذو القرنیها شیعتک تعرف بحزب اللہ، تمہارے شیعوں کو پہچانا جائے گا کس نام سے؟ صلوات شیعتک تعرف بحزب اللہ، اور تمہارے شیعہ پہچانے جائیں گے حزب اللہ کے نام سے. یا علی انت وشیعتک القائمون بالقسط وخیرت اللہ من خلقہ، تمہارے شیعہ ہیں جو مخلوقات میں سب سے بلند اور سب سے برتر. یا علی انا اول من ينقض التراب من رأسه وانت معي ثم سائر الخلق، سب سے پہلے جو زمین سے اپنا سر اٹھائیں گے آخرت کے لیے وہ میں ہوں گا، تم ہوگے، اس کے بعد ساری مخلوقات ہوگی. اس کے بعد ساقی کوثر کون ہے؟ امیر المؤمنین. بات ہماری چلی تھی کہ جہاں کروڑوں آدمی ہوں گے کتنی بڑی لائن ہوگی. ٹھیک ہے، باس وہ ہیں، حقیقی ساقی وہ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی آفس میں آفیسر کے ساتھ نوکر ہوتے ہیں. نوکر چاہیے، ایک اکیلے علی ہے وہاں، نوکروں کی ضرورت ہے. وہ بقیہ نوکر کون ہوں گے؟ اس حدیث میں پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وشیعتک علی الحوض، علی تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر ہوں گے. تسقون من احببتم، جس کو چاہیں گے تمہارے شیعہ اور تم اس کو سیراب کرو گے. وتمنعون من کرہتم، تم اور تمہارے شیعہ جس کو ناپسند کرے ہوئے اس سے حوض کوثر دور ہو جائے گا. وانتم الآمنون یوم الفزع الاکبر، اور تم لوگ وہ ہو یا علی جو محفوظ ہے قیامت کی دہشت سے. یہاں بھی آخر فقرہ کیا آیا؟ تم اور تمہارے چاہنے والے محفوظ ہے کاہے سے؟ قیامت کی دہشت سے. اور جو آیت پڑھی جا رہی روز وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بھی یہی کہہ رہی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. علی کی محبت جس کے اندر ہے وہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا. ساری دنیا کو جب دہشت ہوگی اس وقت محفوظ رہے گا کون؟ عاشق علی، محب علی. اور ایک جملہ تو بڑا عجیب ہے، اسے ایک چھوٹی سی روایت نقل کرتا ہوں اس لیے کہ روایت ابھی بڑی طولانی ہے، اس کو کل اور پرسوں کا موضوع کچھ مختلف ذہن میں آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ورنہ ہو سکتا ہے جس حدیث سے کچھ حصہ بولے، لیکن یہ ایک عجیب حدیث ہوگی. ایک تو کیا ہوا کہ تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر ہو گئے، اور جس کو چاہو گے اس کو سیراب کرو گے، اور جس کو ناپسند کرو گے تمنعون. اس کے بعد ایک جملہ اور ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام نحن الشہداء علی شیعتنا، ہم گواہ ہیں اپنے شیعوں پر. یہی آ کے معاملہ پھنستا ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام، فرمایا امام صادق علیہ السلام نے
ہم گواہ ہیں اپنے شیعوں پر، یعنی ہم گواہی دیں گے کل کو قیامت میں کہ یہ نمازی تھا نہیں تھا، یہ مومن تھا نہیں تھا، ہماری گواہی پر جزا اور سزا ہوگی. ایک تو یہ. اور جب تم واقعی اگر شیعہ ہو تو وَشِيعَتُنَا شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ، ہم گواہ ہیں اپنے شیعوں پر. وَشِيعَتُنَا شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ، اور ہمارے شیعہ گواہ ہیں بقیہ عام پبلک پر. یہ کیسے آدمی تھے، یہ کیسے آدمی تھے. یجزون وبشہادت شیعتنا یجزون ویعاقبون، ہمارے شیعوں کی گواہی پر پبلک کو جزا ملے گی، پبلک کو سزا ملے گی. ایک روایت اور بھی عجیب ہے، یہ تو ایک ٹکڑا ہے. امام نے کیا فرمایا کہ نحن الشہداء علی شیعتنا، ہم گواہ ہیں اپنے شیعوں پر. وشیعتنا شہداء علی الخلق، اور ہمارے شیعہ گواہ ہیں تمام مخلوقات پر، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ جزا ملے گی، سزا ملے گی. خوب. امام فرماتے ہیں ہم گواہ ہیں شیعوں پر. امام پہ گواہ کون ہے؟ اگر واقعی یہ زمانہ شہادت کا ہوتا حضرت کی تو میں اس طرف چلا جاتا، لیکن آج موضوع نہیں ہے، وہ عنوان نہیں ہے. ورنہ روایت کہتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں شیعوں پر، وَأُمُّنَا فَاطِمَةٌ شَهِيدَةٌ عَلَيْهَا، اور ہماری ماں زہرا گواہ ہے ہمارے اوپر. امام گواہ ہے شیعوں پر، شیعہ گواہ پبلک پر، شیعوں پر گواہ امام، اور امام پر گواہ امنا فاطمہ صلوات محمد. ان کے ذریعے. تو اب آپ انصاف سے بتائیے، بس مجلس تمام ہو. سوال ایک بات ہے کہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا کوالیفیکیشن بھی اسی اعتبار کی چاہیے. معمولی چیز ہے کہ فاطمہ زہرا گواہ ہوں ائمہ پر سلام اللہ علیہ اجمعین، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہوں شیعوں پر، اور شیعہ گواہ ہوں عام پبلک پر، تو یہ معمولی شیعہ ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے نام کا شیعہ ہونا اور ایک ہے واقعی شیعہ ہونا. ایک ہے اپنے آپ کو منسوب کرنا اہل بیت کی طرف، اور ایک ہے اہل بیت کا قبول کرنا کہ ہمارا شیعہ. دونوں میں فرق ہے. ہم لاکھ کہتے رہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ادھر سے ایکسپٹ نہ ہو کہ یہ واقعی ہمارے شیعہ ہیں. یہ جتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تشیع کے اور شیعت کے، یہ کون سے شیعہ ہیں جو شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے؟ ہمارے جیسے لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، یہ ان شیعوں کے فضائل ہیں کہ جن کو واقعی علی سلام اللہ علیہ کہیں گے میرے شیعہ ہیں. ورنہ دعوے داروں کے لیے تو عجیب فقہ ہے، بڑا خطرناک ہے. اس کو پرسوں کہنے والا کا بات آ گئی، چلیے کہتا چلو، لیکن اشارہ کہہ کے جاؤں گا. یہ کس کے لیے فقہ؟ صفین میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو پبلک ہے اس کو کیا کہیے گا آپ؟ ان کے سپاہی ہے نا، ان کے فوجی ہے نا. اور اس واقعے سے پہلے جب خوارج پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی قتل ہو گئے ہوتے تو کیا کہے جاتے ہیں؟ شہید ہے نا. لیکن اسی فوج امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ میں کچھ لوگ نکلے کہ نہیں نکلے جنہوں نے علی کے اوپر انگلی اٹھائی کہ صاحب یہ کٹوائے دے رہے ہیں، مروائے دے رہے ہیں، ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ نہیں کریں گے. ایسے افراد نکلے کہ نہیں نکلے؟ اور جن کو پھر بعد میں تاریخ میں خوارج کہا. اگر بات صرف یہ ہے کہ خوارج کے لیے کہا تو یہ فقرہ ممکن ہے خوارج کے لیے، لیکن اگر صفت کی بنیاد پر ہے تو ظاہر ہے اہل بیت کا کلام بھی قرآن کی طرح قیامت تک کے لیے. تو اگر وہ صفات ہیں تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. عجیب ہے. کل واللہ پر تھوڑی دیر بحث ہوئی تھی نا، اسی واللہ کو یہاں بھی امیر المومنین کہا. یہ نہج البلاغہ میں فرماتے انی لوددت واللہ، خدا کی قسم میں. اچھا یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے کہ بحث ہوگی حدیث کیسی ہے؟ کیا نہج البلاغہ. انی لوددت واللہ، خدا کی قسم
ودیتو مانے اس لیے رکتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے. مودت مانے اسی بدھ سے بنا ہے نا مودت, وہی لفظ یہاں دلی خواہش. انی لوددت واللہ, میری دلی خواہش ہے. کیا دلی خواہش ہے؟ ان اصرف معاویت صرف الدینار بالدرہم, کہ میں چینج کر لوں معاویہ سے. کیا؟ صرف الدینار بالدرہم, جیسے دینار چینج ہوتا ہے درہم سے, یا درہم چینج ہوتا ہے دینار سے. کیا چینج کروں میں؟ دینار دے کے درہم لے لوں. اور ایک جملہ سنیں گے آپ, اگر اس پر تحقیق کری جائے. اس زمانے میں, اب آج تو جو ہے وہ دینار بھی کاغذ کا ہوتا ہے, درہم بھی کاغذ کا ہوتا ہے. کویت چاہیے دینار ہے وہ بھی کاغذ کا ہے, دبئی چاہیے درہم ہے وہ بھی کاغذ کا ہے. لیکن قدیم زمانے میں دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. امیر کا فقرہ کیا ہے؟ میری دلی خواہش ہے ان اصرف معاویہ صرف الدینار بالدرہم, دینار دے کے درہم دے دوں. کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام بھی سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. وما قال المرتضی مرتضی, دینار دے کے درہم لے لوں. مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہمارے ہو تو دینار ہو, ہمارے ہو تو سونے کے ہو, لیکن اگر وہ صفات نہیں ہے تو یہ سونا بھی ہمارے کام کا. اور وہ بھی کتنا, آپ سنیے کتنا ریٹ بتا رہے ہیں امیر المومنین. آپ کو پتا ہے اس وقت پاؤنڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے, انڈین روپے میں یا پاکستانی روپے میں؟ امیر المومنین نے ریٹ بتایا ہے کہ کتنے میں چینج کروں گا میں. اور نہج البلاغہ میں انی لوددت واللہ ان اصرف معاویۃ صرف الدینار بالدرہم ان اخذ منی 10 منکم واعطانی رجلا منهم. میری دلی خواہش ہے کہ میں معاویہ سے چینج کر لوں. کیا؟ جیسے دینار دے کے درہم لیا جاتا ہے. کیا؟ اخذ منی 10 منکم, تم لوگوں میں سے 10 لے جائے, اپنا ایک مجھ کو دے دے. What's meaning of this sentence? کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ میری دلی خواہش ہے جاؤ تم یہاں سے, 10 چلے جائیں اس کا ایک آ جائے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ تم سپاہی ہو, تم مومن ہو, تم شیعہ ہو, تم علی کی فوج میں ہو, ہے نا فوج میں علی کی, کیا کہا جائے گا؟ اور اس کے بعد علی کی فوج میں ہونے کے بعد ایک ذرا سا دھوکا ہوا, بلند کیا گیا, وہی لوگ علی واپس بلائیے اس کے ایک آدمی کو, معاذ اللہ اس مجنون نخعی کو واپس بلائیے. اور ادھر عالم کیا ہے, ہاتھ اٹھا ہوا ہے, واپس چلو. مولا سے کہہ دو بس آخری منزل ہے, فتنہ ختم ہو رہا ہے. امیر کا ایک جواب ہے, جب امام کو زندہ نہیں پاؤ گے جنگ جیت کے کیا کرو گے؟ یہ دونوں فلسفے تشیع کے ایک ہی میدان میں دکھ گئے. اٹھا ہوا ہاتھ حضرت مالک اشتر کا نیچے آ گیا. ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے, مالک مولا دیکھ تھوڑی رہے ہیں, یہ نہیں مالک مولا دیکھ, قصہ ختم کرو, آگے سر رکھ دو مولا قدم پر, مولا تو غلطی ہو گئی, جو چاہیے سزا دے دیجیے. فتنہ ختم ہوتا. تم لوگ جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو سمجھتے ہو سب کچھ, ہمارے نزدیک مرضی امام سب کچھ. مرضی امام کے بغیر نہ ہمارا کوئی وجود ہے, نہ ہماری کوئی فکر ہے, نہ ہماری کوئی سوچ ہے. اصل تشیع اسی کا نام کہ جو امام کہہ دے, پھر ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ بظاہر کیا لگ رہا ہے حق میں جائے گا, ورنہ پھر کیا فرق ہوا ان لوگوں میں اور ہم میں جو صلح حدیبیہ میں جا کے پیغمبر کے اوپر شک کر رہے تھے. مگر ان کی بات سب کی سمجھ میں آئے گی. مگر صلح حدیبیہ اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اہل بیت کی بات تمہارے ساتھ. تمہارا کام یہ کہ جو کہہ دیا امام نے اس پر سر تسلیم خام کرو. اگر یہ جذبہ ہے تو ہم شیعہ ہیں, اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ہم میں اور مہربانیوں میں کیا فرق ہے کہ جب تک ہم کو اچھا لگتا رہا تب تک علی علی, اور جہاں سختی ہے قدم, یہ بات مولا کی سمجھ میں نہیں, جیسے ہی کہا یہ بات مولا کی سمجھ میں نہیں آئی, پھر مالک کی سب سے نکلے, مہربانیوں کے سب میں چلے گئے. ہم کو اصل یہ سوچنا ہے.
اور کل انشاءاللہ اب اس پر گفتگو چلے گی کہ کس حد تک ہم کو اپنے امام سے وابستہ رہنا ہے، جہاں نہ ہماری کوئی سوچ ہو، جہاں نہ ہماری کوئی فکر ہو، جہاں نہ کوئی ہمارا وجود ہو، جو کچھ ہے وہ امام کی مرضی ہے. اور اسی چیز کو کربلا تک آ کے عباس نے بھی سمجھایا، ایک ایک شہید نے یہ بات سمجھائی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو کئی بات نہیں پائی گئی، نہ امام حسن کے زمانے میں پائی گئی یہ بات، حتیٰ کہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں پائی گئی بات. یہ میں کیا عرض کروں، یہاں میرا موضوع نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہ پیغمبر کو مشورہ دیا، نام نہیں لوں گا. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، کیا ہوا؟ ارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بلا جب دہشت پھیل جائے گی. اچھا تو میں جیسا تم سمجھو جاؤ ٹھیک کر دو اس کو. پیغمبر کو مشورہ دینے والے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں. لیکن یہی جب دور آیا ہے، 72 ہے مگر صرف. پیغمبر کے پاس تھے ہزاروں کی تعداد میں، امیر المومنین کے پاس تھے فوجی ہزاروں کی تعداد میں، امام حسن علیہ السلام کے پاس تھے ہزاروں کی تعداد میں. یہی فرق بتا رہے ہیں کہ ہم کو تعداد سے بحث نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہے علی کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں ہے حسن کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں ہے رسول اللہ کے ساتھ، 72 ہے صرف حسین کے ساتھ. لیکن نہ علی کے صحابی مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ حسن کے صحابی مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں کربلا والوں کا. اور یہی بات امام حسین نے کہی، میں اپنی جیب سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. حضرت نے کیا فرمایا؟ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. بابا کو صحابی ایسے ملے کہ ایک ذرا سا سکہ کھنکا اور بک گئے. بھائی کو صحابی ایسے ملے، ذرا سا سکہ ملا چلے گئے شام کی طرف. لیکن حسین نے چراغ گل کر دیا، چلے جاؤ، ایک نہ گیا، چلے جاؤ، ایک نہ گیا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ روایات یہاں تک کہتی ہے کہ ان شہداء نے جب شب عاشور امام حسین نے سب کو یکجا کیا تھا اور صاف لفظوں میں کہا بھیا دیکھو ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں، یہ سب میرے چکر میں ہے، آپ لوگ چلے جائیے. تو اس وقت شہداء کا جواب کیا تھا؟ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ جوابات، ایک کلی جواب. آخر میں کیا دیا گیا کہ اگر قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جلا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور 1000 مرتبہ یہ کام کیا جائے، حسین آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ تو ایک بار کا مرنا ہے میرے مولا. اسی شب عاشور ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے بیٹے کی گرفتاری کی خبر آ گئی. امام حسین نے کہا کہ بھائی اب تو تمہارے لیے مسئلہ ہے، یہ لو کچھ پیسے ویسے لے لو، جاؤ تو اپنے بیٹے کی آزادی کی خبر چارہ جوئی کرو. وہ شخص کہتا ہے امام کو چھوڑ کے بیٹے کی آزادی کے لیے جاؤ. اللہ اکبر. سب نے اپنی جان قربان کر دی. یہ سب تو سکون سے سو گئے، وہ چاہے حبیب ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے اکبر ہو. یہ 72 افراد بے شک مصیبتیں برداشت کی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ سب آرام سے سر کٹا کے سو گئے. لیکن ہائے ان اسیروں کی مصیبت کب تک رہی. عرض کیا گیا نا، قافلہ اس راستے سے لے جایا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. ایک ایک بی بی نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے جنازے پر گرانا شروع کیا. زینب آئی، حسین کے لاشے پر ہاتھ میں لیا، آواز دی اللہم تقبل منا قلیل القربان. خدا ہماری اس مختصر سے قربانی کو قبول فرما. نہ غش آیا ہے، نہ بے ہوش ہوئی ہے، نہ سکتا ہوا. وہ کون سا جگر ہے بی بی زینب کا سلام اللہ علیہا کہ یہ سارے مناظر ہیں وہ برداشت کر رہی ہے. قافلہ چلا. کہتے ہیں کوفے کے دروازے کے پاس جا کے قافلے کو روک دیا گیا. میں نے یہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، ایک بزرگ سے قم میں میں نے اپنے کانوں سے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ روک دیا گیا، جس زمانے میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ظاہری طور پر حکومت خلافت ملی، مولا سلام اللہ علیہ مدینے سے منتقل کیا دارالخلافت کو. امیر نے کہا
کوفے. تو وہ فرماتے ہیں کہ خود مولا پہلے چلے آئے. کچھ دنوں کے بعد امام حسن علیہ السلام خاندان کو لے کر کے کوفے پہنچے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی کوفے پہنچے، کوفے کے دروازے پر امام حسن نے قافلہ روکا، امیر المومنین کے پاس پیغام بھیجوایا قافلہ آ گیا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اور اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ قافلہ وہی دروازے کوفہ پر رکے گا، باللیل، رات کی تاریکی میں داخل ہوگا. آپ انسان جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے نا، تب انسان کو اپنا پچھلا وقت یاد آتا ہے، تب انسان کو اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے. کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، آج جب دروازے کوفہ پہ قافلہ روکا گیا ہے تو زینب کو یاد آئے گا نہیں یاد آئے گا یہ قافلہ کیوں روکا گیا؟ اور جب جواب دیا گیا شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے. وہ زینب جو بھائی کی لاش اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے، اس وقت بد دعا نہیں کی جس زینب نے. اس زینب نے یہاں کہا بچوں آؤ، میں ہاتھ اٹھاتی ہوں تم بد دعا کے لیے، تم آمین کہو. اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نظر پڑ گئی بھائی کے کٹے بسر پہ. بھیا کیوں گریا کر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ زینب اسی طریقے سے بھرے دربار میں چلی. اجرکم علی اللہ، اجرکم. بس ایک فقرہ اور ختم دعا. یہی کوفہ ہے جہاں علی رہتے تھے. نہ جانے کتنوں پر کرم کیا ہے علی نے، نہ جانے کتنوں پر احسان کیا ہے اس شہر میں امیر المومنین نے، نہ جانے کتنوں کے گھروں میں آدھی رات کو نصف شب میں امیر المومنین نے خاموشی سے کھانے اور روٹیاں پہنچائی ہیں. آج اس کوفے میں اسی علی کی بیٹیاں ہیں قیدی کی حیثیت سے داخل ہو. یہ گھر ایسا بھی ہے اسی کوفے میں. جو عورت کنیز تھی پہلے کس کی؟ علی کی. امیر المومنین نے بعض بزرگوں کا فرمانا ہے آزاد کر کے اس کی شادی کی، خود جہیز وہیز کا انتظام کر کے مولا نے رخصت کر دیا. برکت امیر المومنین سے کل جو علی کی کنیز تھی آج آزاد شادی شدہ بچوں والی خود صاحب کنیز ہے. جب اپنوں پر کوئی آفت آتی ہے نا، دل خود بخود پریشان ہونے لگتا ہے، دل خود بخود گھبرانے لگتا ہے. کہتے ہیں کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی، پتہ نہیں کیوں طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہے، آج پریشان ہے. اچانک شور بلند ہوا. ایک کنیز سے کہتی ہے جا ذرا باہر دیکھ کیا معاملہ، کیسا شور ہو. کنیز واپس آئی، کہا بی بی میں نے عجب منظر دیکھا ہے. کیا کہ میں نے دیکھا 18 سر ہیں سب کے سب لوگ کے نصاب، اور کچھ بیویاں ہیں جو بے مکھنو چادر، بے کجاوا اونٹوں پر. قتل و غارت عرب کا عام دستور ہے، مگر اس کا کیا مطلب ہوا بے کجاوا اونٹوں پر؟ جو اس کے خیال میں کچھ زیادہ سمجھدار تھی کہ تو جا باہر دیکھ کیا معاملہ کیا ہے. وہ پلٹ کے آئی، کہتی بی بی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. کہ میں نے دیکھا کوفے کی عورتیں آئی ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، جن کی گود میں بچے ہیں. اپنے بچوں کے ہاتھ میں انہوں نے روٹی اور خورما دے رکھا تاکہ بچے تماشا دیکھنے میں خلل نہ ڈالے. کہ میں نے دیکھا ایک بچی ہے 3-4 سال کی، اس نے ایک بیوی سے بھوک کا شکوہ کیا. ایک عورت نے اپنے بچے سے روٹی اور خورما لے کے ادھر پھینکا. بچی لینا چاہتی تھی کہ اس معصومہ نے بچی کے ہاتھ سے لے کے یہ کہہ کے واپس کر دیا یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام. اے کوفے والو صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کنیز نے یہ تڑپ گئی، کہتی ہے تیرے کان بہرے ہو جائے، یہ کیا سن کے آئی تو؟ کبھی بھی خدا قسم میں نے انہیں کانوں نے سنا. گھبرا کے باہر نکل کے آئی. کہتے جیسے ہی ڈیوڑی سے سر باہر نکالا اتفاق سے بی بی زینب کی سواری اس کے دروازے سے گزر رہی تھی. پوچھتی ہے بی بی تم کہاں کی قیدی ہو، تم کہاں کی اسیر ہو؟ زینب نے مڑ کے دیکھا، پہچان گئی، گھر کی کنیز تھی نا، پہچان گئی. ام حبیبہ جیسے ہی اپنا نام سنا خراب کہتی بی بی تم کون ہو جو مجھ کو جانتی ہو؟ فرمایا ارے میں زینب ہوں. اگر آپ زینب ہیں تو حسین کہاں ہے؟ آپ زینب ہیں
حسین